سجدے کا سلسلہ، کعبہ خدا کا ہو گیا کعبہ حسین سے، ظالم دیکھا جوان لال کو دم توڑتے ہوئے، دامن مشیتوں کا نہ چھوڑا حسین نے، ظالم تماچے مار کے کانوں سے دھلا چھین، پہلے پہل چھوٹی ہے سکینہ حسین سے، ماہر میری نظر میں ہے محشر کی منزلیں، واللہ بن گئی میری عقبہ حسین سے۔ مولا کائنات کے حوالے سے ایک قطع اولن حاضر ہے، اس کے بعد جناب احمد سجاد صاحب کلام حاضر کریں، سماعت فرمائی صلوات اور بھیجے پر محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ کوہنا لباس نان جویں، دیکھ دیکھ کر کوہنا کوہنا لباس نان جویں، دیکھ دیکھ کر مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو، جتنی جتنی تھی گرابار سلیمان کی حکومت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو، کوہنا لباس نان جویں۔ صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ جناب افتخار عارف صاحب کا ایک نقطہ اور ایک شعر اور ہے، ایک صلوات بھیجیے پر محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ نہ مال و زر ہے نہ حشم ہمارا ہے، نہ مال و زر ہے نہ
حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے، قلم ہمارا ہے، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے، نام جناب احمد سجاد صاحب کا کلام ہے، مولانا اور اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور دو یا تین شعر اور حاضر سماعت فرمائیں ایک سلوات بھیجیے پر محمد عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، ہو صدا گوش برآواز تو ہم بولتے ہیں، لاکھ طوفان گزر جائیں، لاکھ طوفان گزر جائیں، نہیں بولتے ہم، وقت آنے پر مگر پیش ستم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، دشت پرخار سے گزرا ہے، دشت پرخار سے گزرا ہے، کوئی آب لا پا، راستے چپ ہے مگر نقش قدم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، یہ تلاوت کی صدائیں یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز، ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے،
بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، زباں پہ ذکر نبی اور علی ہو تب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثنائے علی، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثنائے علی، فراز دار پمیسم کہ چشم و لب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، لسان حق ہے علی کی زباں تو لازم تھا، لسان حق ہے علی کی زباں تو لازم تھا، خدا بھی لے جائے حیدر میں ایک شب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ، ہے کون سامنے بنتے علی کے اب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، یہی تھی مرضی معبود بر سر دربار، یہی تھی مرضی معبود بر سر دربار، علی کے لہجے میں اس وقت زین اب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق، حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق، کہاں خاموش راجا اور کب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی، عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی، یہ ان کا خون نجس اور
سب نسب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے اسے طلب سے سوا کرتے ہیں عطا سجاد اسے طلب سے سوا کرتے ہیں عطا سجاد کہ اس کے پہلے کوئی سا ہے بے طلب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے فاتحہ ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانو اڑائے ہائے ہائے شاہ سوتے ہیں سر کو کٹائے ہائے ہائے سر پبانوں کے وارث نہیں ہیں مر گئے سب جس کا جی چاہے آ کر ستائے ہائے ہائے بیویوں میں تلا تم ہے برپا بادشاہ کے جب لعینوں نے خیمے جلائے ہائے ہائے مانگ میں ورد و سندل کے بدلے خاک سیرا کوئی رنڈ سالا لا کر پنائے ہائے ہائے صغرا کہتی تھی ام البنی سے دیکھو دادی میرے پردیسی واپس نہ آئے ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانو اڑائے ہائے ہائے صفو کے شہر میں ہر بار
شہر میں ہر بام در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ اور یزیدیات تو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، یزیدیات تو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے۔ اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، بہشت کھینچ ہی لے گی حورِ دلاور کو، بہشت کھینچ ہی لے گی حورِ دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے، یزیدیوں چل بات بھیجیں محمد والے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، ہو یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل مصطفیٰ پر، ارے مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ اور یوں تو مریم ہے اور ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے، آسیہ بھی
ارے بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، اور ظلم کا جبر کا سلسلہ ہے، ہر طرف صبر کا سلسلہ ہے، ظلم کا جبر کا سلسلہ ہے، ہر طرف صبر کا سلسلہ ہے، ارے بات جب حق باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل مصطفیٰ پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا، صلوات محمد والے محمد۔ صلوات محمد والے محمد۔ اولاً تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں۔ شمشاد علی ابن واجد علی، اگر مرحوم کی نیت بھی کریں گے تب بھی انہی تک کے پہنچے گا انشاءاللہ۔ گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آپ لوگ آ جائیں تاکہ جو بعد میں مومنین آئیں گے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت بغیر عذر کے ٹیک لگا کے نہیں کی جاتی، چونکہ اگر عذر نہیں ہے تو آپ لوگ دیوار چھوڑ کر سامنے آ جائیں انشاءاللہ۔ میں عباس سلموں سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک آواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ محبت رضا کی ہے، اسلام کا شباب شجاعت رضا کی ہے، قرآن کا نصاب عدالت رضا کی ہے، قدرت کا انتخاب امامت رضا کی ہے، دور حیات ختم ہوا غرض کیا ہوا، خوانے کرم ہے آج بھی اس کا بچھا ہوا، آمد کا اس کی ایسا تھا دادا کو انتظار، کرتے تھے اس کا تذکرہ بیٹے سے بار بار، فرماتے تھے وہ لال تجھے دے گا کردگار، جو ہوگا علم آل پیمبر کا ورثدار، دنیا کے ہر کمال میں سابق کہیں جسے، دریائے علم جعفر صادق کہیں جسے۔ بس حسین پاک کا یہ کربل میں جانا یاد آتا ہے، 72 زخم کھا کر مسکرانا یاد آتا ہے، کٹا کے سر بچایا دین کو سبتے پیمبر نے، وہ کنبہ یاد آتا ہے، گرانا یاد آتا
نشر و اشاعت کی جگہ ہے منبر، درس احکام شریعت کی جگہ ہے منبر، یعنی اعلان ولایت کی جگہ ہے منبر، یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے منبر، اور جو بھی منبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے، جو بھی منبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں عابد سلطان پوری صاحب سے کہ وہ اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں، ان کے استقبال کے لیے ایک آواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک مطلب چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات آگے آ جائیں شیریں، بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مطلع حاضر کرتے ہوئے تیرے خواہ دل میں ہے فرشتوں کے یہ مقام زہرا کا، دل میں ہے فرشتوں کے یہ مقام زہرا کا، دل میں ہے فرشتوں کے یہ مقام زہرا کا، ارے لیتے ہیں وضو کر کے وہ بھی نام زہرا کا، لیتے ہیں وضو کر کے وہ بھی نام زہرا کا۔ یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں حضرات۔ زندگی ولایت کی موت ہے سقیفہ کی، زندگی ولایت کی موت ہے سقیفہ کی، ارے ذکر کرتے رہیے بس صبح و شام زہرا کا، ذکر کرتے رہیے بس صبح و شام زہرا کا، کرتے ہیں ملک سارے گفتگو یہ آپس میں، کرتے ہیں ملک سارے گفتگو یہ آپس میں، کاش ہم کو مل جائے کوئی کام زہرا کا، کاش ہم کو مل جائے کوئی کام زہرا کا، کاش ہم کو مل جائے کوئی کام زہرا کا۔ آیت الہی کے زخم بھرنے والے ہیں، آیت الہی کے زخم بھرنے والے ہیں، لینے آئیں گے مہدی انتقام زہرا کا، لینے آئیں گے مہدی انتقام زہرا
انبیاء سے یہ کہے کر مطمئن مشیت ہے، انبیاء سے یہ کہے کر مطمئن مشیت ہے، ارے دین کو بچا لے گا تشنہ کام زہرا کا، دین کو بچا لے گا تشنہ کام زہرا کا۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ دین کو بچا لے گا تشنہ کام زہرا کا، ظالموں کی گردن پر غاصبوں کی شہرگ پر تیغ بن کے چلتا ہے اب بھی نام زہرا کا، تو ہم تو لعنتیں کر کے دل کو ہلکا کرتے ہیں، ہم تو لعنتیں کر کے دل کو ہلکا کرتے ہیں، ارے ذوالفقار ہی لے گی انتقام زہرا کا، ذوالفقار ہی لے گی انتقام زہرا کا۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ مصائب کا ایک مطلب 2-3 اشعار مصائب کے حاضر کرتا، چونکہ باپ کی سال ثواب کی مجلس ہے، شہزادی صغرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یہ رو کے کہتی تھی صغرا میں بابا کے لیے ہوں، بہت ہے گھر میں سناٹا، میں بابا کے لیے ہوں، میں خط لکھنے جو تم کو بیٹھی ہوں، تھمتے نہیں آنسو گھٹا جاتا ہے دم میرا، میں بابا کے لیے ہوں، سبھی کو یاد کر کے گھر کی تنہائی میں روتی ہوں، نہ کیوں کہے ہو مجھے صدمہ، میں بابا کے لیے ہوں، علی اکبر کو گر پردیس میں دولہا بنانا تم، علی اکبر کو گر پردیس میں دولہا بنانا تم،
مولانا کمال عباس صاحب سے کہ وہ اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے. ان کے استقبال کے لیے ایک آواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. چند اشعار مرحوم الحاج سید شمشاد علی رضوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے. دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، بس 2-3 قطعات، کیونکہ جناب الحاج شمشاد علی صاحب نے جو خدمتیں انجام دی ہیں اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اور قسم خدا کی اس دنیا میں رہ کر جو کوئی کچھ کر جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر جائے، تو اسے قوم مرنے نہیں دیتی. بس 2-3 قطعے کہ خالق کی بارگاہ میں عزت ہمیں ملی، خالق کی بارگاہ میں عزت ہمیں ملی، جنت کے مالکان سے جنت ہمیں ملی. خالق کی بارگاہ ہمیں عزت ہمیں ملی، جنت کے مالکان سے جنت ہمیں ملی. تو کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، تو کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ. بستر پہ بھی مرے تو شہادت ہمیں ملی. تو کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ہمیں ملی. تو دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، فرش عذاب پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص کہ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، فرش عذاب پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. تو تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. نعرہ صلوات پڑھے محمد. چونکہ نماز کا وقت بھی قریب آنے والا ہے، بغیر کسی تمہید کے مولانا صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں. بس 6 مصرے آپ کے خوشگوار کروں گا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں. آپ کی سلوات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بیدار نہیں ہیں، ویسے بیدار خطیب ہے لہذا آپ خود بیدار ہو جائیں گے. بس 6 مصرے کہ فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمارے ہاتھ ہے مانوس اتنا دامن حق سے، اندھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمارے ہاتھ ہے مانوس اتنا دامن حق سے، اندھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے. بطور خاص مصرع ہے کہ اندھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور زمانہ محو حیرت ہے ہماری چشم بینا پر، زمانہ محو حیرت ہے ہماری چشم بینا پر، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ رکن مجلس انتظام تنظیم المکاتب سے کہ وہ افروز ممبر ہو کر سامعین کے قلوب کو اپنے بیان سے منور فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے ایک جیتی جاگتی آواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك
واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شمشاد علی مرحوم ابن سید واجد علی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذلك الله ربي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اس معبود کا کرم ہے، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہم کو آپ کو نہیں، اس چیز کو میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید آواز صاف نہ ہو، لیکن جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے مزاج بدلتا ہے. اب یہ تھوڑا 10 سال پہلے کی بات ہوتی تو برا لگتا اور منہ بناتے، اب دھیرے دھیرے الحمدللہ وہ ختم ہو رہی. ورنہ حقیقت یہ ہے، اس چیز کو لوگ ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ جب بھی اسپیکر یا ہارن دور ہوگا تو اس کی جب بازگشت ہوگی تو دو گڑبڑ ہے. ایک تو یہ کہ ہماری آواز پہلے نکلے گی، مائک کی واپس بعد میں آئے گی، وہ آپس میں ٹکراؤ ہوگا. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر باہر لگا رہا ہے تو یہاں کے اوپر 1-2 اسپیکر ہونا ضروری ہے، اور یہاں ہوتا ہے. وہ ایک دیکھیے سامنے لگا بھی ہے، تو وہ ممکن ہے کہ وہ جس کو لایا ہو بیچارے نے توجہ نہ کی ہو. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ہم بتائیں، ورنہ اس لاؤڈ اسپیکر لگانے کو ذاکر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس کو بیچارے کو آپ تک آواز پہنچانے کے لیے پورا چیخنا پڑے گا، اور باہر جو گلی میں وہ کہیں گے ارے یار مولانا اتنا چیخ کیوں رہے ہیں. صلوات بر محمد. یہ مصیبت ہے. تو آپ کی محبت آپ نے سوچا قریب کر دیں، تو قریب کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، وہ وہاں سے واپس آئے گی. تو بہرحال آئندہ جو لوگ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ جو باہر مائک لگتا ہے وہ اپنی جگہ، اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے اندر لگے باہر لگے یا نہ لگے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. صلوات بر محمد. تو اللہ کا لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ دین مبین اسلام مل گیا. اور اس میں بھی اللہ کا کرم یہ کہ اس شاخ سے متصل کر دیا جو اسلام کی حقیقی شاخ ہے. یہ تو اس کا کرم ہوا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم اس پر توجہ کریں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مجالس کا سلسلہ اسی مقصد ہی یہی ہے. اہل بیت نے بھی بہت تاکید کی ہے اس طرح کے جلسوں کی، اس طرح کی نشستوں کی. بلکہ ایک مرتبہ تو امام صادق سلام اللہ علیہ نے ایسے ہی پوچھ لیا کسی سے کہ بھئی تم لوگ آپس میں کبھی بیٹھتے ہو
اور دین کی ہم اہل بیت کی گفتگو ہوتی ہے تو اس نے کہا جی مولا. تو امام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسی نشستوں میں میں بھی آیا کروں. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو اس مقصد مجالس کا یہی ہے. تو آج ہم جو آپ کے لیے رمضان المبارک اور امیر المومنین کی شہادت ابھی گزری ہے کہ مناسبت سے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، دیکھیے ایک حکم جو ہے وہ دین کا بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہیے. یہ حکم دین ہے. بلکہ وصیت آدمی کو یہاں تک روایتیں کہتی ہیں کہ اپنے سرہانے وصیت لکھ کے رکھنا چاہیے. جناب فاطمہ کی بھی وصیتیں ہیں اور اماموں کی بھی وصیتیں ہیں. چنانچہ جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے وصیت کے لیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم ہے. ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے وجوب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی لفظ قرآن نے وصیت کے لیے یوز کیا ہے. صلوات اللہ. قرآن مجید کا فرمانا یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. تو لکھ دیے گئے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی واجب کر دیا. تو کتبہ کا مطلب یہاں کیا ہوا؟ واجب. یہی لفظ کتبہ یہاں استعمال ہوا جو میں نے آیت پڑھی ہے. ارشاد ہوتا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے کہ اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا؟ الوصیہ. اقربا کے لیے، والدین کے لیے، بعد والوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ. تو علماء کا ہمارے فرمانا ہے کہ اگر اس یہاں پر کتبہ کے معنی واجب کے نہ بھی لیے جائیں تب بھی انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، یعنی جب احساس ہو کہ اب بچنا مشکل ہے، فدق ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا لڑکوں نے لے جا کر کے، اور اب یہ ہوا کہ صاحب اب بچنا مشکل ہے، تو اس وقت پھر اب قرآن کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر دائم کو بلاؤ، کاپی قلم منگواؤ اور وصیت نامہ لکھو. صلوات بر محمد. تو اب واجب اگر نہیں ہے تو انتہائی بولیے تاکیدی مستحب ضرور ہے. اسی بنا پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اتنا سخت حکم ہے قرآن کا تو رسول اللہ بغیر وصیت کے تو جائیں گے نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی کو بنائے بغیر چلے گئے تھے، ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کہتا ہے عام پبلک کے لیے کہ وصیت کر کے جاؤ. رسول اللہ کیسے بغیر وصیت کے جا سکتے ہیں؟ تو یہ وصیت ہی مانی جائے گی. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وصیت موجود ہے. ویسے ہی مولائے کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ بھی عقل یہ کہتی ہے کہ بغیر وصیت کے اس دنیا سے نہیں جا سکتے. اور جب مولا کو آپ دیکھیں گے تو مولا کی وصیتیں مختلف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثلا صحابی آ گئے، اسبغ بن انباطہ کا قصہ ہے، وہ پہنچ گئے، حضرت نے ان سے کچھ بیان فرما دیا، کبھی امام حسن سے کچھ کہہ دیا. ایک وصیت ہے حضرت کی جو تحریری ہے، لکھی ہوئی ہے. وہاں تو یہ ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. امام حسن امام حسین دونوں سے کہا گیا ظالم سے نفرت کرتے رہنا، مظلوم کی حمایت میں لگے رہنا. تو کبھی اپنے بیٹوں سے کہا، کبھی صحابہ سے کہا، کبھی ان سے کہا. یہ جو وصیت تحریری ہے، فار یور انفارمیشن، کہ یہ وصیت سرفراز گنج والوں کے لیے بھی ہے. صلوات. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں
یہ وصیت ہمارے بزرگوں سے بھی تھی، ہمارے دادا پر داداؤں سے بھی تھی، ہمارے پوتوں پر پوتوں سے بھی ہے۔ کیسے پتا؟ کہ وہ تحریری ہے، اور مولا نے جو جملہ لکھا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خالی ان لوگوں کو نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے امیر المومنین وصیت کر کے گئے۔ یہ وصیت ملے گی کہاں؟ انہوں نے نقل فرمایا ہے اصول کافی سے، صلوات بر محمد اصول کافی نے نقل کیا ہے عبد الرحمن ابن حجاج سے، یہ اس کے راوی۔ عبد الرحمن صاحب کو کہاں سے ملی یہ وصیت؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ وصیت بھیجوائی ہمارے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ، کہتے ہیں ان عبد الرحمن ابن الحجاج بعث الی ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام بوصیت امیر المؤمنین۔ تو یہ وصیت کہاں سے ملی؟ 7ویں امام نے دیا ان کو، اور ان سے آئی اصول کافی میں، پھر اصول کافی سے لے کے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اور وہ وصیت یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے بولیے نہیں ہو سکتا۔ روایت کہتی ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، کوئی بھی کام جو بغیر بسم اللہ کے ہوگا وہ کام ناقص ہے، مکمل نہیں ہوگا۔ ایک صاحب آئے چھٹے امام کے پاس، کہنے لگے مولا پیٹ بہت خراب رہتا ہے، گیس بنتی ہے، یہ بنتی ہے، وہ بنتی ہے، جو ہے وہ سمجھ گئے آپ۔ تو حضرت نے جو ہے وہ پوچھا کہ کیوں بسم اللہ نہیں کرتے کھانے میں؟ تو انہوں نے کہا بالکل کرتے ہیں مولا، لیکن اب مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے، مولا بسم اللہ کرتے ہیں کھانے سے پہلے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دسترخوان پر کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں مولا یہ تو ہے۔ کہا تو اب کتنی بار بسم اللہ کرتے ہو؟ کہا ایک بار کر لیا۔ کہا جب 10 چیزیں ہیں تو جب اس کو نئی چیز لوگے تب بسم اللہ کہو، تب تم کو یہ بچائے گی اس سے۔ صلوات بسم اللہ۔ تو اب جب اتنی اہمیت ہے بسم اللہ کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے بسم اللہ کی اہمیت کو؟ اس لیے کہ ہمارا فرقہ وہ ہے جو بسم اللہ کو جزو سورہ سمجھتا ہے۔ صلوات بر محمد تو اب علی جیسا انسان اگر کوئی چیز شروع کرے گا تو بغیر بسم اللہ، تو یہاں سے اسٹارٹ فرماتے ہیں۔ میں بہت اسپیڈ سے نکلوں گا اس لیے کہ 11:30 بج گیا ہے۔ میرے موبائل کے مطابق 12:05 پر اذان کا وقت ہے فیض آباد کا، 2 منٹ زیادہ ادھر ہوگا، تو 12:05 تک کی نیت ہے میری۔ صلوات بر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب، یہ وہ چیز ہے جس کو وصیت کی ہے امیر المومنین نے۔ کیا اسٹارٹ یہاں سے کیا؟ اوصا، وصیت کرتا ہوں، انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور حضرت اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ چھوڑیے، ثم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، اور سنو ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہماری موت سب للہ رب العالمین۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، کوئی خدا کا شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور ہم کو بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس پر 5 منٹ رکوں گا، بھی آگے بھی یہ فقرہ آ رہا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور سن لو سب لوگ، میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یعنی میں بھی کیا ہوں؟ ارے یہ کون سی بات ہے مولا، کون؟ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، کہ وہ اپنی جگہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ يَا حسن،
میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن، بڑے بیٹے ہیں تو ان کو تو وصیت ہوگی، وَجَمِيعَ اہل بیتی، اور خالی تم کو نہیں بلکہ اپنے سارے گھر والوں کو، وَوُلْدِي، اور اپنے سارے بچوں کو، خالی گھر والوں اور بچوں کو نہیں، اب آپ کے لیے کہتے ہیں وَمَن بَلَغَهُ کتابی، اور میں ہر اس انسان کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ مولا آپ گواہ رہیے گا، یہ اتنا مجمع کل کو قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتا خدا کے سامنے کہ ہم کو مولا کی وصیت نہیں معلوم تھی. آپ گواہ رہیے گا، 2 ہی 3 سطریں صحیح، آج میں ان کو آپ کی وصیت سنا رہا ہوں. مولا دعا کر دیجئے میری زبان میں اثر ہو، ان پر بھی اور ہم کو بھی آپ کی وصیت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. خوب فرماتے ہیں کہ وَمَن بَلَغَهُ کتابی، جس تک میری یہ تحریر پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں. کاہے کی وصیت کرتا ہوں؟ نمبر 1، دیکھیے ہم لوگوں کا حال یہ ہے، جو منہ میں آیا وہ بکتے گئے، گھر جانے کے بعد ارے یار اس کو بعد میں کہا ہوتا تو یہ اور بڑھیا چپکتا، تو ہم لوگوں سے یہ چوک ہو جاتی ہے. لیکن اہل بیت امیر البیان، تو وہ تو جو چیز جتنی اہم ہوگی اس کو اسی نمبر سے بیان کریں گے نا. لہذا اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلا لفظ کیا کیا ہے. وصیت کرتا ہوں تم سب کو، کہے کی نمبر 1 بتقوی اللہ ربکم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک چیز اور سنا دیں، صلوات بر محمد. تو دلی میں ایڈمیشن ہو گیا. دیکھیے بھائی میں مثال گڑھتا ہوں، ممبر گواہ ہے، مجھے کسی کے بارے میں یہاں جو لوگ ہیں کچھ نہیں پتا ہے، کہیں چپک جائے تو برا مت مانیے گا، خدا شاہد ہے میں عام بات کہہ رہا ہوں. بجائے مجھ پر ناراض ہونے کے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے گا کہ یار اس کو کیسے پتا، ہم ایسے تھے نہ تب چپکی، ہم تھے کیوں ایسے کہ ہمارے اوپر چپک گئی. صلوات بر محمد. تو ہوتا کیا ہے، تو دلی میں ایڈمیشن کرا دیا گیا. اب اچھا خاصا پیسہ تھا باپ کے پاس، بہترین کالج میں اپنا ایڈمیشن ہوا، MBBS کر رہے ہیں، IT کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. تو بڑا کالج تھا، بڑے لوگوں کے بچے وہاں آتے تھے. تو ایک لیڈی بھی وہاں آتی تھیں، جو ہے وہ پڑھتی تھیں وہ بھی. تو آنے جانے بات چیت میں معاملہ آگے تک بڑھ گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب گھر والوں کو خبر ہوئی تو پہلے تو گھر والے راضی نہیں ہوئے، بہرحال نہیں راضی ہوئے تو خود سے کر لیا تو ناراضگی ہوئی، آنا جانا بند ہو گیا. تو باپ واپ تو چاہے ناراض ہو جائے جو ہو جائے، لیکن ماں بیچاری ہر صورت میں لگی رہتی ہے. تو اب وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اچھا رشتہ دار لوگ جو ہیں سمجھے، اب عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، الگ رہو تو دھواں دیں، ملے تو جلنے لگے. یہ ایسے جو ہے وہ آ کے بڑی اماں کو خبر نہیں دیں گے، لیکن ایسی چیز جس سے خالہ کو تکلیف پہنچ جائے اس کو ضرور آ کے بتائیں گے. تو اب دلی میں جو 2-1 رشتہ دار رہتے تھے وہ آ کے بتاتے تھے چچی آپ کا پوتا ہوا ہے. اور پھر صاحب 1-2 سال کے بعد خالہ آپ کا پوتا بڑی اچھی انگریزی بولتا ہے. اب وہ صاحب سنتے سنتے کڑتے کڑتے اٹیک آ گیا، ابا بیچارے کا انتقال ہو گیا. اتفاق سے یہ 2-4 دن جو ہاسپٹل میں رہے، میں دلی گیا تھا، یہ بالکل گڑھا ہوا، خدا شاہد گڑھا ہوا مثال بات سمجھانے کے لیے. تو کسی نے کہا کہ مولانا ایک میٹر ہے، آج میں اس آدمی کو لے کے آؤں گا، بہت پیسے والا، بڑا پڑھا لکھا آدمی، کیا گھس گئی ہے دماغ میں اس کے کہ ماں باپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کچھ ذرا پڑھیے شاید اثر ہو جائے. تو دیکھیے اگر نیت صاف ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹارگٹ بنا کے بھی پڑھنا غلط نہیں ہے. نیت صاف ہے کہ یہ سدھر جائے. تو ہم نے کہا اچھا اشارہ کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے صاحب ماں باپ والدین، اچھا کہتے بھی اذا خرج من القلب
دخل فی القلب، جب بات دل سے نکلتی ہے تو اترتی ہے. تو مجھے لگا کہ ایک دو قطرہ نکلا، میں نے کہا وسیع یا اللہ، ہم نے بھی اندر سے دعا کی. خیر اثر ہوا. آ کے جو ہے وہ دیکھا تو معلوم ہوا صاحب فلاں ٹرین میں ایک سیٹ ہے. چلے جیسے ہی گھر پہنچے معلوم ہے وہ تو رات انتقال ہو گیا. چونکہ تعلقات نہیں تھے، گھر والوں نے کچھ بتایا نہیں. ابھی تو ہم لوگ دفن کر کے آ رہے ہیں. اب پورے خاندان میں دو طرح کے لوگ، صلوات، یہ سماج کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے شریف ہوتے ہیں کہ یار کسی کے معاملے سے کیا مطلب، مر گئے مرحوم، کم از کم بھائی بھائی تو مل کے رہے. کچھ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، ابھی اس پر مولا کی وصیت کا جملہ آئے گا. کچھ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے دادا کا بدلہ لینے چلے آتے ہیں کہ اب موقع ملا ہے ہمیں یار یہ، ہمیں یار وہ. ایک دو شریف لوگ تھے، انہوں نے اکیلے میں لے جا کے سمجھا دیکھو جو ہوا وہ ہوا، باپ باپ ہوتا ہے، وہ مر گئے. لیکن ہم نے وسیع صاحب کی مجلس میں سنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آگ ختم ہو جاتا ہے، ٹینشن مت لو. اور یہ ہے بھائی بھائی مل کے رہو، یہ رہو. دوسرے بھائیوں کو بولایا کہ دیکھو بڑا بھائی، پانچویں امام فرماتے ہیں الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، بڑا بھائی باپ کے برابر ہے. اس نے جو کیا وہ اپنے اللہ کو جواب دے گا. تمہارے لیے تو بڑا بھائی ہے، بیٹا مل کے رہو، یہ کرو. بہرحال خاندان والوں نے بڑھیا رول پلے کیا. اب یہ بیٹھ گئے. اب یہ ہوا کہ اچھا بھائی چلو اب تو ہو گیا، سیوم کے لیے صاحب وعدہ ہو گیا، پرسوں مجلس بھی ہے، اب لگے آج 40واں طے ہو جائے. تو ان کو بلا لو، ان کو بلا لو، یہاں سے کر لو، وہاں سے کر لو. تب تک جو ہے وہ ایک بزرگوار آ گئے. کہ لے بھائی مانو یا نہ مانو، ایک بات کہو تو میں کہہ دوں. جی فرمائیے چچا. کہ لے ایک دن مجلس تھی وہاں روضے مولا علی پر، تمہارے والد مرحوم بھی ہمارے ساتھ گئے تھے اور وسیع صاحب وہاں پڑھ رہے تھے. تو نکلنے کے بعد کہنے لگے یار مزہ آ گیا، یار میرے مرنے کے بعد 40واں لڑکے انہیں سے پڑھا لیتے تو بڑھیا رہتا. تو یہ تمہارے باپ کا تھا، وہ لڑکا جو زندگی بھر نالائق رہا. یہ آپ کو میں جو سنا رہا ہوں، کبھی نہیں کچھ سمجھا. اب اس لڑکے نالائق اولاد کا جواب کیا؟ کہتا ٹھیک ہے جب ابا کی وصیت ہے تو بات ختم ہے نا، بات کرو. بات ہوئی، ہاں صاحب وہ صاحب جو ہے وہ فلاں تاریخ، میں نے کہا بھیا سنڈے ہے نہیں خالی ہے. اچھا صاحب فلاں تاریخ کو، میں نے کہا بھیا وہ بھی جمعرات کو بھی نہیں ہے. اچھا آپ بتائیے. تو میں نے ان کو 2 ڈیٹس بتا دی. ان کا اچھا میں آدھے گھنٹے میں بتاتا ہوں. اب جو صاحب انہوں نے کہا تو اب عورتیں شروع ہو گئیں. نہ اس میں تو نہیں ہو سکتی. اتفاق سے ایک سنیچر کا دن تھا، ایک بدھ کا دن تھا. کہ اس میں تو نہیں ہو سکتی. کہ کیوں؟ کہ نہ سنیچر کو مجلس نہیں ہوتی، بدھ کو نہیں ہوتی. تو نالائق لڑکے کا جواب کیا ہے؟ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو. اب ابا کی وصیت ہے تو پڑھیں گے وسیع صاحب صلوات بر محمد. سن بات میں سمجھا لے گیا، بات نہیں سمجھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کے تئیں ہمارا مزاج یہ ہے کہ زندگی بھر بات نہ مانے، مگر نالائق اولاد بھی وصیت کے خلاف نہیں جاتا. تو جب اپنے باپ کی وصیت کے خلاف نہیں جا سکتے ہو تو علی کی وصیت کے خلاف کیسے جائے گا؟ صلوات بر محمد. پگڑی لگا لو، قبا پہن لو، امامہ پہن لو، مجلس پڑھ لو، مولانا ہو جاؤ گے. لیکن علی کی وصیت کے خلاف کرو گے تو کچھ ہو سکتے ہو، شیعہ تو نہیں ہو سکتے، ہے نا. اس لیے تم نے علی کی نہیں مانی نا. جب علی کی نہیں مانی تو کیسے شیعہ ہو تم؟ اب پہلی وصیت کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ ربکم. میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا، بولیے، تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو. تقوی مطلب بہت پڑھ چکا ہوں، تقوی پہ اشارہ کر کے گزر جاؤں. تقوی اختیار کرو، وصیت ہے مولا کی. تو صاحب تقوی کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک. تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے.
ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب تقوی کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ واجب نہ چھوٹے، حرام پر عمل نہ ہو۔ پہلی وصیت مولا کی یہ ہے کہ تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ واجب نہ چھوڑنا، حرام پہ عمل مت کرنا۔ صلوات برما، اور کیا یہ پہلی وصیت ہے۔ بتقوی اللہ ربکم، اس کے بعد اپنے کے لیے کیا کہا تھا؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اب آپ کے لیے کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دیکھو یاد رکھو، مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور وصیت میں پہلے نمبر پر مرنا تو ہم مسلمان ہیں مولا، ہم شیعہ ہیں مولا، کا آج ہو، گارنٹی نہیں ہے کہ مسلمان مرو بھی۔ صلوات بر محمد۔ تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے علماء پھنس گئے ہیں یہاں آ کر کے۔ 1.5 منٹ میں آگے بڑھ جاؤں گا سنا کے۔ صلوات بر محمد۔ اور یا تو کہیے شام کو مجلس ہے جمعہ مسجد میں، تو میں یہیں سے ایک قصہ گھما دیتا ہوں، 11:15 بج بھی گیا ہے، تو اس کو کرتے کرتے پورا ہو جائے گا، بقیہ وصیت وہاں یہ سن لیجئے۔ صلوات بر محمد۔ سمجھا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، کیا مطلب ہوا؟ دیکھو خبردار، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ارے مولا ہم تو مسلمان ہیں، کہا نہ، گارنٹی نہیں ہے، مسلمان آج ہو، مرنے وقت بھی مسلمان رہو، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک چھوٹی سی سناتا ہوں، پھر وہ پورا قصہ سناتا ہوں، تب تک 12 بج جائے گا۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی، نام سنا ہے نا؟ مرجع تقلید، اعلم، انہی کے ساتھ کے کلاس فیلو قوم میں، وہ بھی آیت اللہ گریڈ کے۔ پتہ یہ چلا بیمار ہیں، خوب توجہ سے سنیے وسیع صاحب، سنانے کے ساتھ ساتھ خود بھی سنیے۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، تو اخلاقی فرض ہے، دوست ہے، بچپنے کا ہے، ساتھی ہے، عیادت کو گئے تو وہ بھی ویسے ہی بوڑھے، اور بھائی بتاؤ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ اچھا آپ چاہے جتنے اونچے ہو جائیے، لیکن جو بچپنے کے دوست ہوتے ہیں وہ بے تکلفی والی رہتی ہے۔ اور بھائی ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا یہ بتاؤ بھائی گل پائگانی، ہاں بولو، یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آقا نے فرمایا دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تو تم تیز تھے۔ ایک بات بتا دیں آپ کو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی پڑھائی میں تیز ہو تو سکسیس ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ ایک سے ایک پی پی ایم ایف کے کلینک پر لائن لگی رہتی ہے، اور ایم بی بی ایس ایم ڈی بیٹھا رہتا ہے۔ پی پی ایم ایف سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بتاؤ، ہاسپٹل چلاتے ہیں، پی پی ایم ایف کون سی ڈگری ہے؟ نہیں ہے۔ قومی آواز پڑھتے تھے نا آپ لوگ، قومی آواز میں گلوریاں آتی تھی، تو ایک بار انہوں نے لکھا تھا، اس میں چھاپا پڑا ڈاکٹروں کے ہاں، نقلی ڈگری والوں کے ہاں، تو ایک صاحب کے ہاں گئے، بہت چلتی تھی، ڈگری دکھائی، انہوں نے دکھلا دیا 2 مارک شیٹ، ایک پرائمری کی ایک مڈل کی۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو لکھا ہے، پی پی ایم ایف، پرائمری پاس مڈل فیل۔ صلوات علی محمد۔ تجربہ، کتنے پی پی ایم ایف لائن لگی رہتی ہے، اور ایم ڈی ڈی ایم جو ہے بیٹھ کے مکھیاں مارتے ہیں، تو یہ کچھ خدا کے ہاتھ میں بھی ہے۔ لہٰذا یہ اگر آدمی سوچ لینا کہ ایم بی بی ایس تم ہو، ایم ڈی تم ہو، ڈی ایم تم ہو، محنت تم نے کی ہے، شفا ہاتھ میں دینے والا وہ ہے۔ جس دن یہ احساس ہو جائے گا نا، اور ایک صلوات بھریے تو چھوٹے، اور سنیے ڈاکٹروں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ لوگ اگر اپنا مرتبہ سمجھ جائیں نا تو خود ہی پلٹ جائیں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ قرآن میں آیت ہے ڈاکٹر صاحب، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھ کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے. کوئی صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ، تو قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے. حضرت نے کہا بالکل بے شک. تو انہوں نے کہا تو پھر فَأَيْنَ هُوَ الطَّبِيبُ، تم ڈاکٹر کا کیا رول ہے؟ صحابی نے پوچھا رسول اللہ صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے، تو أَيْنَ هُوَ الطَّبِيبُ، تو ڈاکٹر کا رول اس میں کہاں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہوا رسول اللہ علیکم، شفا وہ دیتا ہے، بھیجتا ڈاکٹر کے ذریعے ہے. ڈاکٹر رسول خدا ہے، شفا لے کے آتا ہے. صلوات. تو ہر لائن، آپ وکیل ہیں، ایک سے ایک پڑھے لکھے وکیل ہیں، ان کی چلتی نہیں، اور وہ 3rd ڈویژن پاس آدمی اچھا وکیل ہے. آپ جو ہے وہ مولانا ہے، ڈھنگ سے عبارت نہیں پڑھ پاتے. وسیع حسن صاحب مجلس میں اتنا مجمع بیٹھا ہے اور ایک سے ایک آیت اللہ گریڈ کا آدمی، نہیں چلتی. تو ہر چیز خالی پڑھنے سے نہیں ہوتی، غور کرنا، کچھ اس کی عطا ہوتی ہے، سمجھ گیا. اور جب وہ چاہ لے گا تو کم والا بھی آگے جا سکتا ہے، یہی ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ گل بیگانی، پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ تم زیادہ تیز تھے پڑھنے میں. کہ تم کو خود اقرار ہے نا کہ میں زیادہ تیز تھا پڑھنے میں؟ کہ بھئی جو سچ ہے وہ سچ ہے. کہ تو جب تم کو خود اقرار ہے کہ پڑھنے میں تیز تھا، اب بتاؤ اللہ کی عدالت کہاں گئی؟ پڑھنے میں تیز میں اور مرجع ہو گئے تم. یہ جملہ کہا، یہ جملہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ عدل الہی کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر عدل الہی کا انکار ہوا، کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ادھر کفر ہوا، جھٹکا لیا، روح نکل گئی. وہ آدمی جو عالم ہے مرا کس سال میں؟ کفر کی حالت میں. اب سمجھے مولا نے کیا کہا؟ تقوی اختیار کرو اور خبردار مرنا تو مسلمان ہی مرنا. صلوات در محمد. لہذا اب دین یہ کہتا خبردار، گھمنڈ مت کرنا کہ تم بڑے مومن ہو، گھمنڈ مت کرنا کہ تم بڑے اللہ والے ہو، گھمنڈ مت کرنا کہ ایک بھی روزہ میرا قضا نہیں ہوا اس رمضان میں. شیطان، اب سنیے آپ، شیطان، صلوات در محمد. تو مجھ کو صاحب یہاں پہلی مرتبہ آ رہے تھے، ہم کو پتہ نہیں کہ وہ سرفراز گنج جو ہے وہ لال مسجد کے اس طرف ہے کہ اس طرف ہے. ایک صاحب تپے ہوئے تھے، بہت ٹائم کرتے ہیں، آج ان کو گھما دیتے ہیں ادھر، جب تک سمجھیں گے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے بیٹا. گئی مجلس ان کی. وہاں پہ کھڑے تھے وہ کہ جیسے ہی مولانا آئے ہم کہہ دیں گے ادھر ہے روضہ مولا علی. آدھے گھنٹے سے بندہ خدا کھڑا، اتنے میں میری گاڑی گھوم گئی ادھر. وہ کچھ بولے ہی نہیں. کسی نے کہا یار تم آدھے گھنٹے سے کھڑے تھے ان کو ڈائیورٹ کرنے، کچھ بولے نہیں. کہ پاگل ہو کیا بولوں میں؟ جب وہ خود ہی چلا گیا ادھر تو میں کیوں اپنے کو ظاہر کروں؟ ہے نا، شیطان بھی یہی کرتا ہے. بہکے ہوئے کو کیا بہکائے گا؟ وہ جو مومن لوگ ہیں ان کو بہکاتا ہے. صلوات جو مومن لوگ ہیں بولیے ان کو بہکاتا ہے. لہذا جتنا ایمان بڑھتا جائے مولوی صاحب اتنا ڈرتے جاؤ کہ کب شیطان کہاں گھما دے. بس آخری بات اور مجلس تمام. بلا وجہ امام نے نہیں کہا ہوش میں رہو، مرنا تو مسلمان ہی مرنا. یہ تو ہلکے میں چلی گئی نا. ایک لفظ بولا جاتا ہمارے یہاں مستجاب الدعوات. کیا بولیے؟ واٹس میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی جو کہا اللہ نے سن لیا، مستجاب الدعوات. اور ایسا ممکن ہے، خود خدا کہتا ہے عبدی اطعنی حتی
وَأَجْعَلَكَ مَثَلِي، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. اقول کن فیکون تقول کن فیکون، میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، ہو جاتی ہے. تجھ کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی جس چیز کے لیے کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گی. صلوات ایک عورت چھت پہ کپڑا پھیلا رہی تھی، ایک ہاتھ میں گود میں بچہ، دوسرے سے کپڑا، بچہ ہمکا چھوٹ گیا ہاتھ سے اور بیچاری ہڑبڑ میں نیچے. اب ماں ہے چیخی، ایک چچا میاں سامنے سے آ رہے، یا اللہ، جیسے ہی کہا یا اللہ وہ بچہ فضا میں ٹک گیا. تھوڑی دیر میں چچا دھیرے دھیرے آئے، بڑھایا ہاتھ، رکھ دیا زمین پر، گھیر لیا پبلک نے. یہ کیا ہے بھیا؟ آپ کا کچھ نہیں یار، یہیں محلے میں چائے کی دکان ہے میری مثلاً، اور تمہاری طرح کے کام کہا ہم لوگ تو یا اللہ چلاتے ہیں، کبھی نہیں سنی جاتی. آپ نے ایک یا اللہ کا بیٹا، وہ بچہ رک گیا، کہا یہ 2 دونا 4 ہے. کیا مطلب؟ کہا 80 سال سے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو. ہم نے کہا یس. روزہ رکھو، میں نے کہا جی. حج کرو، میں نے جو وہ کہتا گیا میں نے کہا ہاں. ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ، اس نے بھی کہا ٹھیک. صلوات اور تو 2 دونا 4. تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ مستجاب دعوات. جو کہہ دیا وہ سن لیا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ داستان جو ہے آپ کو ملے گی مجمع البیان میں. مرحوم طبرسی ایک بزرگ عالم ہے، وقت نہیں ورنہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا میں آپ کو. انہوں نے لکھا ہے ایک آدمی نام اس کا برسیسا. کیا؟ برسیسا. یہ عابد مستجاب الدعوات، جو کہہ دیا وہ ٹھیک. نتیجہ یہ کہ مریضوں کی بھیڑ لگنے لگی، بڑے سے بڑا بیمار، یا اللہ ٹھیک، چلا گیا. اسی شہر کا جو انسان تھا حاکم، اس کی بیٹی مادرزاد پیدائشی اندھی نابینا. لڑکوں نے کہا کہ ابا اس طرح سے مولانا یہاں آئے ہیں شہر میں، جائیں. کہ جاؤ. یہ چلے گئے وہاں. صاحب ایسا پہلے تو دھونس جمانی چاہیے، ہم صاحب ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کسی کے بیٹے ہو، ہمارا قانون یہ ہے کہ نماز کے بعد، صبح کی عبادت کے بعد دعا کے لیے نکلتا ہوں، چھوڑ دو، سب کے لیے کرتا ہوں، ان کے لیے بھی کر دوں گا. چلے گئے. اور وہ صبح جو ہے وہ عبادت کے لیے اپنا نکلا عابد، یا اللہ ٹھیک ہوتے گئے، چلے گئے. لاسٹ میں یہ نابینا کا نمبر آیا. کیا بات ہے؟ یا اللہ، جیسے بٹن دبائیے بلب جل جاتا ہے نا. اس نے کہا یا اللہ، آنکھیں بینا. لیکن اب وہ اندھی، اس کو راستہ واسطہ تو کچھ پتا نہیں، جاؤں کیسے؟ بھائی کے انتظار میں ہے. اچھا تھوڑا شکل صورت ٹھیک ٹھاک تھی، آنکھ وانکھ آئی تو اور حسن نکھر آیا. شیطان گھس گیا. اب ممبر کا ادب بھی مانے ہیں، بچے بھی ہیں، تو اندازہ آپ خود سمجھ. انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے شہوت جب غالب ہوئی، حدود شریعت سے تجاوز. اب جب شہوت کا ارے یہ کیا ہوا، اب تو یہ نکل کے جائے گی باہر، سنائے گی، تو میری تو عزت کا کباڑا ہو گیا اتنے دنوں کا. شیطان پھر گھسا، کہ اب تو گئے بیٹا، یہ بتائے گی تمہاری آبرو چلی گئی. ایک ہی چارہ ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی، مار دو. جب یہ زندہ نہیں رہے گی تو کس کو بتائے گی؟ مار دیا. یہ دیکھیے 2 منٹ کے اندر دوسرا گناہ. اب ہوش، ارے اس کو لاش کہاں لے جائیں؟ پھر شیطان نے بہکایا، اب تو گئے بیٹا تم، یہ لاش کو کیا کرو گے؟ شیطان نے مشورہ دیا یہیں گڑھا کھود کے دفنا دو، اوپر مسلح بچھا دو اپنا، تمہارے اوپر کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں. سمجھ گیا؟ گڑھا کھود دیا، دفنا دیا، برابر کر کے مسلح بچھا دیا. یہاں پہ آ کے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہر مسلح قابل احترام نہیں ہے، پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا دبا ہوا ہے. صلوات ہر مسلح قابل احترام. تو پھر وہی بات ہے، آپ لوگ ہم لوگوں کو دیہاتیوں کو ہلکے میں لیتے ہیں. مشکل یہ ہے، ورنہ دیہاتیوں کی جو ضرب الامثال ہے اس میں اتنا وزن ہے نا کہ آپ غور کیے، بڑے مزے کی باتیں. تو ویسے ہی ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ چور سے کہو چوری کرے، شیطان یہی کرتا ہے. صلوات بر محمد.
ادھر تو ان سے یہ سب کرا لیا. اب وہ لڑکے نواب لوگ حاکم کے بیٹے 10 بجے سو کے اٹھنے والے, تو اب جب آئے تو یہ آدمی کی شکل میں, کیا بھائی کہاں گئے تھے؟ گئے ان کے پاس, کہاں تھے تم لوگ؟ گئی وہ ٹھیک ہو کے کب کی, چلے آئے. شیطان ان کے سامنے آیا, کہاں گئے تھے؟ کہو ہماری بہن تھی یہاں آئی تھی علاج کے لیے. تو کہو جناب نے کہا ٹھیک ہو کے گئی. کہا بھائی وہ جھوٹ بولتا ہے. کہنے لگا سنا اس نے تمہاری بہن, کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا میں یار کہتے وہتے نہیں, اس نے اب جو قتل, دماغ خراب ہے. کہا دماغ خراب نہیں ہے, جاؤ مسلح ہٹا کے دیکھ لو یار خود ہی. تو لڑکوں نے بھی سوچا یار واقعی اندھی, اس کو راستہ پتہ نہیں جائے کہاں, لاؤ دیکھتے ہیں. ہٹایا تو تازی جو مٹی دکھ جاتی ہے, کھودا لاش نکلے, اب کسی گواہی کی ضرورت. تو ایک بات اور بتا دے, بڑے سے بڑا گناہ گار معاف ہو سکتا ہے, یہ ذہن میں رہے. بڑے سے بڑا گناہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث نہیں کہہ رہی, قرآن کہہ رہا ہے. کیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا, بٹ کافر نہیں معاف ہو سکتا. شیطان کو کیا ہے کہ اتنا جرم تو ہے, لڑکی کا باپ جس کا مرڈر ہوا معاف کر دے, معاف ہو جائے گی. اس گناہ کے لیے توبہ کر لے, اللہ بخش سکتا ہے. تو ابھی بھی چانس اس کے بچنے کا ہے. شیطان جب تک کافر نہیں بنا لے گا تھکے گا نہیں. تو یہ ذہن میں رہے. اب سمجھے مولا کیا کہہ رہے ہیں. تو خبر پہنچی آگے کا, لٹکا دو اس کو. پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے گئے. شیطان پھر آیا, سلام علیکم حضور. بھائی بچا لو, کا بچا لیں گے, ہمارا تو کام ہی ہے بچانا, مجبوروں کی مدد کرنا. ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیں شیطان, اوپر سے یہ ہے مجبوروں کی مدد کرنا, ہم تو کام ہی. کہا تو بچا لو, کہا ایسے تھوڑی بچا لیں گے. کہا تب؟ کہا ہمارا ایک سجدہ کر لو بچا لیں گے. یہیں پھنس گیا یہ عابد. یہ جو ہم لوگوں کو بچپنے سے سکھایا گیا نا, جان ہے تو جہان ہے, اس سے خراب اور غلط جملہ کوئی نہیں سیکھا ہم لوگوں نے آج تک, اور اسی میں پھنسا وہ. جبکہ دین کا کہنا کیا, دین ہے تو جہان ہے, ایمان ہے تو جہان ہے, تقوی ہے. یہ پھنس گیا, جان ہے تو بھائی بچا لو. کہا اسے نہیں. کہا پھر؟ کہا سجدہ کر لو میرا. کہا یہاں؟ کہا کچھ نہیں, خالی پلک جھپکا لو, ہم مان لیں گے. انہوں نے سوچا جان ہے تو جہان ہے. شیطان کے سجدے کی نیت سے پلک جھپکائی, مر گئے. وہ آدمی جو کل تک مستجاب الدعوات تھا, آج مرا کس حالت میں؟ بولیے, کسی کی گارنٹی ہے؟ ہم لوگ اس کے مقابلے میں کوئی ٹک سکتا ہے جو مستجاب الدعوات ہے؟ ہاں, جب شیطان اس کو نہیں بخشتا تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ روایت کہتی ہے جب آدمی مرنے لگتا ہے, شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اس کو کافر بناؤ, یا کم از کم دین میں شک ڈالو. اب کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں خبردار, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا تو مسلمان ہی مرنا. کہا صاحب تب کیا کریں, یہ ہمارے بس میں ہے. اس وقت پھنسا دیا شیطان نے, تو کیا کریں؟ صلوات برما 5 منٹ بس تمام. 3 چیزیں ہیں جس میں روایت کہتی ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے. نمبر 1 بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. ماں باپ اچھے ہوں برے ہوں, آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. 2 وفاء العہد, وعدہ کیا ہے پورا کرنا ہی کرنا ہے, چاہے سامنے والا اچھا ہو یا برا. 3 اداء الامانہ, امانت کی واپسی, چاہے سامنے والا نیکوکار ہو یا بدکار ہو. امانت میں گڑبڑ تو جو دین کہتا ہے امانت میں گڑبڑ نہیں کر سکتے, خود خدا امانت میں گڑبڑ کرے گا. اب اس کو علماء نے اہل بیت کیا آئیے ہر چیز کا جواب ہے. اب آپ کی مفاتی میں گھر جا کے ڈھونڈیے گا, پڑھ لیجئے گا. ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عدیلہ. کیا نام ہے؟ شروع ہی مل جائے گی, دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ میں سارے عقائد ہیں, وہ پڑھتا ہے آدمی. اس کے بعد جملہ ہے پالنے والے یہ میرا عقیدہ ہے, میں اس کو امانت رکھوا رہا ہوں تیرے پاس, مرنے لگوں تو میرا پلٹا دینا.
تو جو خدا کہہ رہا امانت کی واپسی میں چھوٹ نہیں ہے تو وہ خدا ہماری امانت واپس نہیں کرے گا. صلوات بر محمد و آل. اسی لیے علماء ہمارے کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، ہر شب جمعہ نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھو تاکہ مرتے وقت بولیے دین سلامت رہے. ایک ہی میں تو وقت پورا ہو گیا. آئیے شام کو 7:30 بجے کا اعلان ہے، اگلی پڑھتا ہوں، بہت مزیدار ہے آگے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو وصیت کرتا ہوں تم سب کو بتقوی اللہ ربکم، اپنے اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مرنا تو بولیے مسلمان ہی مرنا. پالنے والے تیرے علی کی وصیت ہے. پالنے والے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. پالنے والے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ تیرے رسول ہیں. پالنے والے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی ان کے جانشین برحق بلا فصل خلیفہ اور پہلے امام ہیں. پالنے والے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی اولاد 11 کی 11 سب امام ہیں، معصوم ہیں. پالنے والے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، منکر و نکیر کا سوال حق ہے. پالنے والے تیرے رسول کے منبر سے ہم اپنا یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اے میرے اللہ مرتے وقت ہمارے اس عقیدے کو پلٹا دینا. پالنے والے مرتے وقت ہمارے دین کو سلامت رکھنا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. 17 رمضان ہے، کوفہ ہے، تقریر چل رہی ہے. ایک طرف امام حسن ہیں، ایک طرف امام حسین. تقریر کرتے کرتے مولا رک گئے. بیٹا حسن رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ 17 دن. بیٹا حسین رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ بابا 13 دن. حضرت نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا، فرمایا بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے گا. خضاب لگانا مستحب ہے لیکن روایت کہتی ہے امیر المومنین نے زندگی میں خضاب نہیں لگایا. کسی نے 5ویں امام سے پوچھا مولا جب خضاب مستحب ہے تو علی نے کیوں نہیں لگایا؟ امام نے فرمایا وہ مخصوص خضاب کے انتظار میں تھے. اللہ اکبر. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ حضرت کو ضرب لگ گئی، گھر لایا گیا. اللہ طبیب آیا، بس 2-3 جملے ختم دعا. طبیب آیا، معائنہ کیا، اب بچنا مشکل ہے. کسی نے کہا کہ حکیم صاحب تو کھانے میں کیا دیا جائے امام کو؟ اس نے کہا اب کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ دودھ دے سکتے ہیں آپ. ایک جملہ رک جائیے تب آگے بڑھتا ہوں. جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے نا تو امام حسین رونے لگے. تو امام حسن نے پوچھا بھیا رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی کو اس حال میں دیکھ کے بھائی نہیں روئے گا. تب اس وقت امام حسن نے کہا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، مگر اے حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کوئی دن نہیں. یہ ذہن میں رہے آپ. اب آئیے. تو طبیب نے کہا کہ صرف دودھ. جیسے ہی باہر بات لیک ہوئی نا کہ مولا کو میرے حکیم نے دودھ بتایا، اگر روایت کہتی جس کے گھر میں دودھ تھا سب دوڑ پڑے. بعض کہتے ہیں کہ مولا کے دروازے پر 250 آدمی کھڑے تھے. 250 آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا. کیا ہے؟ اپنے مولا کے لیے دودھ لائے ہیں.
امام کو حکیم نے دل چاہتا عرض کروں مولا آپ کو حکیم نے دودھ کہا، مدینے والے دودھ لے کے دوڑ پڑے، لیکن لا یومک یومک یا ابا، مگر اے مولا حسین آپ سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کے لیے مدینے والے دودھ لے کے آ گئے، لیکن آپ کا ہم نام پوتا امام حسین نے دودھ نہیں مانگا۔ کورونا میں ایک سے ایک عزت دار لوگوں پر وقت آیا ہے، ہاں جو دوسروں کو کھلاتے تھے ان کے ساتھ مصیبتیں آئی ہیں، تو مزدوروں کا، تو رکشے والوں کا، بیچاروں کا تو ایسی بھی نوبتیں آئی ہیں کہ آدمی کے پاس اپنے بچے کو دودھ پلانے کو نہیں ہے۔ کورونا میں دیکھا ہے نا، زیادہ سے زیادہ آدمی کیا کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری کوئی بات نہیں، ہم جیسے تیسے گزار لیں گے، ہمارے گھر میں بچہ ہے 6 مہینے کا، دودھ نہیں، 50 روپے دے دیجئے دودھ لے آئیں۔ اس وقت آدمی خدا کی قسم مذہب نہیں دیکھے گا، دین نہیں دیکھے گا۔ ارے بھائی بچے کی بات، نکالا دیا 500، جاؤ لے جاؤ دودھ کے لیے۔ مسلمانوں تمہارے نبی کے نواسے نے بچے کے لیے دودھ نہیں مانگا تھا۔ امام نے فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، ارے مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو مت کرو، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ بچے پہ رحم کیا جاتا 3 بال کا تیر چلے کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اس مجلس کا ثواب ان کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ، مرتے دم تک دین سلامت رکھنا، ایمان سلامت رکھنا، پالنے والے ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوش نصیب یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچا لیتا۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شمشاد علی ابن سید واجد علی مرحوم کی روح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔